ہمارا گاؤں فیصل آباد اور شیخوپورہ کے درمیان واقع ہے۔ دیگر گاؤں کی نسبت یہاں پہ کافی سہولیات ہے۔ بقر عید کی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ میں جب مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے گیا تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ حافظ شیراز صاحب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی نماز میں کچھ وقت باقی تھا۔ حافظ صاحب کو کون نہیں جانتا تھا۔ حافظ شیراز کی روحانیت کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ لاکھوں کروڑوں مرید تھے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مرید سے 1 روپیہ بھی رقم نہیں لیتے بلکہ مفت کام کرتے ہیں۔ امام صاحب نے ان کا استقبال کیا اور آنے کا سبب پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ حافظ شیراز صاحب کی گاڑی تھوڑی خراب ہو گئی ہے اور انہوں نے سوچا قریبی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لی جائے۔ ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، جبکہ بقول ان کے ڈرائیور مکینک کو لینے گیا تھا۔ امام صاحب نے حافظ صاحب کی امامت کی دعوت دی جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ ان کی امامت میں سب نے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سب لوگ اپنے مختلف مسئلے مسائل حافظ صاحب سے بیان کرنے لگے۔ حافظ صاحب نے سب کے حق میں دعا کی۔ نہ جانے کیوں مجھے حافظ صاحب کچھ بے چین لگے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچا، حافظ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شخص جا رہا ہے یہ کون ہے؟ میں نے حافظ صاحب کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کہا وہ رشید بنگالی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے حافظ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ حافظ صاحب کوئی جواب دیتے میں خود ہی بول پڑا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب نمازیوں نے مجھ سے اپنے مسئلے مسائل بیان کیے ہیں جبکہ وہ نماز کے فوراً بعد چلا گیا، تو بات دراصل یہ ہے حافظ صاحب کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ مطلب؟ حافظ صاحب نے بوئیں سکیڑتے ہوئے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ حافظ صاحب کہ یہ شخص اس گاؤں میں 6 سال پہلے آیا تھا۔ بقول اس کے علاقے میں سیلاب آ گیا تھا جس میں اس کے بیوی بچے سب بہہ گئے۔ سچ کہوں تو جب یہ آیا تھا بیچارہ بڑا ہی مفلوق الحال تھا، پھر خیر گاؤں والوں نے اس کو رہنے کی جگہ دی، کھانے پینے کو دیا، تب سے یہی رہتا ہے، سب کے کام کرتا ہے، جو بھی کچھ کہہ دے بنا سلے کے بس چپ چاپ کام کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب نے گہری سانس لی۔ اتنے میں مسجد سے ملحقہ گھر سے طعام آ گیا۔ امام صاحب نے عقیدت سے حافظ صاحب کو پیش کیا۔ سب نمازی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کھانے کے دوران حافظ صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے دوران حافظ صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور حافظ صاحب سے کہا کہ اس مسجد کے تمام انتظامات یہی دیکھتا ہے، آپ بے فکر ہو کر بات کریں جو بھی بات ہے۔ حافظ صاحب نے پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور بولے اس بندے کا نام کیا ہے؟ میں نے اور امام صاحب نے یک بیک حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا رشید بنگالی۔ حافظ صاحب نے گلا کنکارا اور پانی کا گلاس ایک طرف رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ امام صاحب کے چہرے پر بھی واضح بے چینی تھی۔ یقیناً ان کے اندر بھی انگنت سوالات نے اودھم مچا رکھا ہوگا کہ آخر حافظ صاحب کیوں رشید بنگالی کے بارے میں اتنی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد حافظ صاحب نے آنکھیں کھولی۔ ہم جی جان سے متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک بات بتائیے، یہ جو رشید بنگالی ہے یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے۔ میری اور امام صاحب کی نظریں ایک بار پھر چار ہوئی۔ اب کی امام صاحب نے کہا جی زیادہ تر۔ حافظ کے سوال نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی حیران ہو رہا تھا، کیونکہ بہت یاد کرنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے رشید بنگالی کو کبھی آرام کرتے پایا ہو۔ اکثر رات کو بھی اس کے گھر سے کٹڑ پٹڑ کی آواز آتی رہتی تھی، اور رات کے کسی پہر بھی کسی نے اسے مدد کے لیے بلایا ہو تو وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلسل کام کرتا رہتا ہے؟ حافظ صاحب نے امامہ درست کرتے ہوئے کہا۔ جی جیسے کام ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ حافظ صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری رہائش کا بندوبست کریں، میں شاید اب عید کے بعد جاؤں۔
میں نے اور امام صاحب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امام صاحب نے آنکھوں میں مجھے حافظ صاحب کے رہنے کا بندوبست کرنے کا کہا تو میں چپ چاپ کر اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا۔ عید میں ابھی 3-4 دن باقی تھے۔ امام صاحب کے مشورے سے میں نے اپنے گھر میں حافظ صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے حافظ صاحب اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھر کی بیٹھک میں آ گیا، جہاں رنگین چارپائیوں پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، کولر پنکھا چل رہا تھا۔ حافظ صاحب نے ایک تنقیدی نظر بیٹھک پر ڈالی اور دائیں طرف رکھی چارپائی پر کولر پنکھے کے عین سامنے بیٹھ گئے۔ پورے گاؤں کے اندر چھمنگویاں ہو رہی تھی کہ حافظ صاحب کیوں رکے ہیں، اور وہ بھی اتنے دنوں کے لیے، اور وہ بھی میرے گھر۔ سب لوگ متجسس تھے۔ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ پہلے بمشکل 4 صفیں ہوتی تھی، اب تو ماشاءاللہ مسجد کے صحن میں جگہ نہیں بچتی تھی نمازیوں کو کھڑا ہونے کے لیے۔ دراصل ارد گرد کے گاؤں سے بھی لوگ آ رہے تھے۔ نماز کے بعد دیر تک لوگ حافظ صاحب سے اپنے مسئلے بیان کرتے رہے۔ میں حافظ صاحب اور اس کے ساتھیوں کے خوب خاطر مدارت کر رہا تھا۔ حافظ صاحب بہت دعائیں دیتے تھے۔ عید سے ایک دن پہلے حافظ صاحب نے مجھے بلایا اور کچھ پیسے دیے اور کہنے لگے میرے بندوں کو ساتھ لے جاؤ اور بینسا لے آؤ۔ ان کی اس بات پر بے ساختہ میری سوالیہ نگاہیں اٹھی تھی، مگر ان کے چہرے پر پڑتے ہی جھک گئیں۔ عجیب رعب و دبدبہ تھا ان کی شخصیت میں۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا، خاموشی سے سینے پر ہاتھ رکھے جھپکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ہم چاروں نے ایک تگڑا بینسا خریدا اور لا کر گھر کے صحن میں کھونٹے سے باندھ دیا۔ حافظ صاحب نے بینسے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی اور حکم حافظ صاحب؟ میں نے عقیدت سے نگاہیں جھکائے استفسار کیا۔ بعد نماز عید اسے میں خود قربان کروں گا، حافظ صاحب بینسے کی پشت سہلاتے ہوئے بولے۔ میں نے لمحے بھر کے حافظ صاحب کی طرف دیکھا اور نگاہیں جھکا لی۔ تب ہی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ ہم تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب اپنی اپنی قربانیوں میں مشغول ہو گئے تو میں نے بھی حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب آئیے، قربانی کے سب اوزار تیار ہے، میں بینسا لے آیا ہوں۔ حافظ صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ نہیں، رک جاؤ۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ امام صاحب نے اپنی سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آخر ماجرا کیا ہے حافظ صاحب؟ حافظ صاحب نے امام صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے بولے، قربانی تمہارے گھر میں ہوگی، مگر اس سے پہلے تم جاؤ اور رشید بنگالی کو لے آؤ۔ جی اچھا، میں مختصر کہتا تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ تم لوگ بھی جاؤ۔ حافظ صاحب کی جملے نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں تحیر سے پلٹا۔ حافظ صاحب کے ساتھی میری طرف بڑھے۔ میں اپنے اندر اٹھتے سوالات کو دباتے ہوئے حافظ صاحب کے ساتھیوں کو لیے رشید بنگالی کے گھر کی طرف چل دیا۔ 2-3 بار دروازہ کٹکھٹانے پر رشید بنگالی نے دروازہ کھولا۔ میں نے رشید بنگالی کو حافظ صاحب کے بارے میں بتایا اور ساتھ چلنے کو کہا تو خلاف معمول رشید بنگالی نے ساتھ چلنے سے مکمل انکار کر دیا اور نہایت بدتمیزی سے ہمیں گھر سے باہر نکلنے کو کہا۔ میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ رشید بنگالی مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دے گا، اور یقیناً وہ ایسا ہی کرتا اگر میں اکیلا ہوتا تو۔ حافظ صاحب کے ساتھیوں کی مدد سے میں رشید بنگالی کو لیے اپنے گھر کے صحن میں آ گیا، جہاں حافظ صاحب اور امام صاحب پہلے سے موجود تھے۔ رشید بنگالی کا چہرہ غصے سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی رشید بنگالی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچانک رشید بنگالی ہلکی بل چلاتے ہوئے بولا، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ چلے جاؤ ورنہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ حافظ صاحب رشید بنگالی کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور اسے گھورنے لگے۔ میں ہکا بکا کبھی رشید بنگالی کو دیکھتا جسے حافظ صاحب کے ساتھیوں نے پکڑ رکھا تھا، اور کبھی حافظ صاحب کو جن کے لب تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور آنکھیں رشید بنگالی پر گڑی تھی۔ میں نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے امام صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہے تھے، پسینے کی دھاریں ان کے چہرے پر بہہ رہی تھی۔ یوں تو خوف سے میرا بھی برا حال تھا، مگر میں خود کو مطمئن کرنے کے لیے بلا وجہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تاکہ میری توجہ اس ہیبتناک منظر سے ہٹ جائے۔ یکدم حافظ صاحب نے اپنا عمامہ اتارا، سیاہ زلفیں کندھوں پر بکھر گئی۔ ایک وجد کی کیفیت میں حافظ صاحب نے سر کو گھمایا اور رشید بنگالی کی طرف ایک لمبی پھونک مارتے ہوئے بولا، تم کلوے ہو نا؟ مجھے اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ رشید بنگالی کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، مزاحمت کرتے بازو رک گئے اور اس نے گردن جھکا لی۔
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाफिज साहब ने अगला सवाल किया। मुझे जो आदमी लेकर आया था उसके पास मेरे काम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उसको मार दिया और यहाँ आ गया। हाफिज साहब ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने रशीद बंगाली को छोड़ दिया। रशीद बंगाली तेज़ी से उठा और हाफिज साहब के कदमों से लिपट गया और रोते हुए बोला, मैं आज से आपका ग़ुलाम हूँ, मुझे हुक्म करें, जो कहेंगे वो करूँगा। हाफिज साहब के चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। मैं हैरान और परेशान सारा मंजर देख रहा था। हाफिज साहब मुस्कुराते हुए बोले, इस बैंसे के पेट में घुस जाओ। हाफिज साहब की इस बात पर मैंने झटके से सर उठाकर हाफिज साहब की तरफ देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इमाम साहब की हालत भी पतली थी। अचानक हमारी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा। रशीद बंगाली हमारे देखते ही देखते बैंसे का मुंह खोलकर उसके पेट में घुस गया। इस मंजर की ताब ना लाते हुए इमाम साहब ज़मीन बोस हो चुके थे, जबकि मैं आंखें फैलाए गंग सा खड़ा था। हाफिज साहब छुरी मांग रहे थे और मैं पत्थर का मुजस्मा बना गुमसुम खड़ा था। हाफिज साहब ने अपने साथियों की मदद से बैंसा गिराया और बैंसा ज़बा कर दिया। मैं आंखें फाड़े चारों तरफ पहले सुर्ख खून को देख रहा था। हाफिज साहब ने कपड़े से हाथ साफ किए और कहा कि ये गोश्त जाकर कहीं दबा दो। मेरा ज़ाबत जवाब दे गया। मैं एकदम हाफिज साहब के सामने खड़ा हुआ और पूछा, ये सब क्या था, क्या है? हाफिज साहब ने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर और बोला, ये एक हिंदू लड़का था और किसी हिंदू आमिल ने इसको कलवा बना दिया था। ये लोग कलवे कहलाते हैं और ये आमिल इनसे अपने जादुई काम करवाते हैं इनसे, और इनके पास जब काम ख़त्म हो जाता है तो ये अपने आमिल को मार देते हैं। इस कलवे ने भी यही किया कि अपने आमिल को मार दिया। तो मुझे फ़ौरन इसको देखते ही अंदाज़ा हो गया, ये लोग न ज़िंदा होते हैं न कि मुर्दा होते हैं, ये बस जादू के तहत होते हैं। दोस्तों, ये हमारी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर कहानी आप तक मौके पर मिले। इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की कहानियाँ मिलेंगी।